ہماری ضروریات زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی پوری کر دیتا ہے۔ ضرورت ہمیں کیا ہے؟ اتنی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک دن کا کھانا ہمارے پاس ہو، اس دن پہننے کے لیے لباس موجود ہے، رات کو سونے کے لیے چھت ہے۔ تو اگر دیکھا ہے تو ہماری ضروریات زندگی یہ پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ ہمیں لباس جو ہے وہ سستا نہیں چاہیے، مہنگا چاہیے۔ ہمیں کھانا جو ہے وہ دال نہیں چاہیے، گوشت چاہیے۔ ہمیں گھر جو ہے وہ عام سا سادہ سا نہیں چاہیے، ہمیں ایک لیوش قسم کا گھر چاہیے۔ ہمیں سواری جو ہے وہ سستی والی نہیں چاہیے، ہمیں اچھی گاڑی چاہیے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف اپنی ضرورت ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سارے سوشل سرکل میں سب سے بہتر لگیں تاکہ چند لوگوں کی تعریفیں ہمیں حاصل ہو جائیں، اور وہ جھوٹی تعریفیں حاصل کر کے ہم اپنے دل کو اور دماغ کو جھوٹی تسلیاں دے دے کے اس دنیا کی زندگی میں گزارا کرتے ہیں اور ساری زندگی اسی چیز کے اندر برباد کر دیتے ہیں۔ تو زندگی جو ہم نے گزارنی ہے اس پہ فوکس ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو دنیا میں کم سے کم درجے پہ لے کے آنا ہے کہ ہماری ضروریات تک کے لیول پہ ہم ہوں، اور جو خواہشات زندگی ہیں ان کو ہم نے کم کرنا ہے۔ اب یہ دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں صحابہ کا بھی جو ہے وہ طریقہ یہی تھا۔ صحابہ نے بھی بہت سادی زندگی گزاری، اور کچھ صحابہ تو ایسے تھے جو بالکل بیسک قسم کی لائف گزار کے گئے کہ ان کے پاس بھی ضرورت زندگی سے زیادہ کچھ سامان نہیں تھا، اور انہوں نے اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے، ایک مرتبہ بیٹھے رو رہے تھے، ان کے پاس سعد رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے ان سے پوچھنے لگے کہ آپ اس طرح رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ، اور پھر سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی تھی، آپ نے تو ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور پھر بہت ساری اور نعمتوں کا ذکر کیا کہ آپ کو تو یہ بھی ملا، یہ بھی ملا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے ان تمام چیزوں کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنا وہ عہد پورا نہیں کر پایا۔ مجھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں اتنا مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے راستے کا خرچہ ہوتا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے اپنے لیے اس سے زائد کو حاصل کر لیا ہے۔ اس فکر میں رو رہے ہیں۔ اور پھر جب سلمان رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو وفات کے وقت ان کے پاس سے جو نکلا سامان وہ کیا تھا؟ تھوڑا سا نفقہ تھا، یعنی کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اور 25 سے 29 درہم ان کے پاس سے نکلے۔ اس حد تک بیسک لائف تھی، لیکن اس کے اوپر بھی وہ رو رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہت زیادہ حاصل کر لیا ہے۔ تو صحابہ نے دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھا تھا اور آخرت کی حقیقت کو بھی سمجھا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل دیکھا تھا، تو ان کے سامنے ساری چیزیں بڑی واضح تھیں۔ اسی لیے ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا کوئی بڑا مشکل نہیں تھا کہ ہم نے دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، اور دنیا کو کتنا وقت دینا ہے، اور آخرت کو کتنا وقت دینا ہے۔ اسی لیے ان کی زندگیوں کا اگر دیکھا جائے تو سارے کا سارا فوکس جو تھا وہ آخرت کے اوپر تھا، کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے۔ اب اس چیز کا ہمیں فائدہ کیا ہے کہ دنیا سے جو بے رغبتی ہے، ہم اس میں صرف اتنا انوالو ہوں جتنی ہماری ضرورت ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ہم جب فوائد کی بات کرتے ہیں تو اس سیریز کے اندر ہم نے دونوں چیزوں کی بات کی، آخرت کے فائدے بھی اور دنیا کے فائدے بھی، اور اس میں بھی ہم دونوں چیزوں کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا فائدہ جو ہے دنیا سے بے رغبتی کا کیا ہے کہ انسان کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔